الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس جہان میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان وہ کسی نہ کسی آزمائش اور کسی نہ کسی ابتلا میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑی آزمائش اس پر اللہ پاک کی طرف سے احکام کا آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے چند چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں کو پورا کرنا اس کے ذمے ہے، اور چند چیزوں سے اللہ پاک نے اسے روکا ہے، ان چند چیزوں سے بچنا وہ بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ جن چیزوں کا حکم ہے انہیں پورا کر لیتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاتا ہے، تو یہ انسان اپنے امتحان میں کامیاب کہلائے گا۔ پھر اس کی کامیابی کا اعلان موت کے وقت بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کی کامیابی کا اعلان میدان محشر میں بھی ہوگا۔ موت کے وقت اس کی کامیابی کا اعلان یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے جو اس کی روح کو قبض کرنے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، اے اچھی روح جو اچھے جسم میں تھی، اے فرما بردار روح جو فرما بردار جسم میں تھی، اب تو اپنے رب کے پاس چلی جا، اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندے میں داخل ہو جا، اللہ کا حکم، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ معاملہ فرمائے کہ ہماری موت کے وقت یہ اعلان ہو جائے۔ چونکہ دنیا ہے ہی امتحان، یہ اعلان جب نیک آدمی مرتا ہے، فرما بردار مرتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن ہے امتحان کی جگہ، اس لیے اس اعلان کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی۔ انسان جن کے علاوہ باقی مخلوقات اس آواز کو سنتی ہیں اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ کامیاب گیا، اس کی کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ اور پھر دوسرا اعلان جب میدان محشر میں ہوگا، پھر وہ سب کے سب سنیں گے، اس لیے کہ وہاں امتحان کی جگہ نہیں ہے، وہاں بدلے اور جزا کی جگہ ہے، اور اس لیے وہاں اعلان یہ ہوگا کہ فلان ابن فلان آج ایسا کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھے گا۔ تو وہ اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ کیسے کامیاب ہوتا ہے بندہ، یاد رکھیے، بس
دو ہی باتیں ہیں کامیابی کے لیے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں پورا کر لے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ان سے بچ جائے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن کن چیزوں کا حکم دیا اور کن کن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا ذریعہ بتایا ہے۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں، ہم براہ راست اللہ پاک سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ تو کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اے اللہ تو کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے براہ راست ہم مل نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ پاک نے اپنے سے راز و نیاز کے طریقے تو بتائے ہیں، لیکن اللہ پاک کی مرضیات، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوگا اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا، یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام آ کر قوموں کو یہ بات سمجھاتے رہے، ان چیزوں سے اللہ راضی ہوگا، ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا۔ کچھ اللہ پاک نے انسان کے علم کے اندر، انسان کے جسم میں چیزیں رکھی ہیں، انسان ان سے سیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے آنکھ دی ہے، بہت سارے علم آدمی کو آنکھ سے آتے ہیں، اور عقل اللہ پاک نے دی ہے، بہت سارے علم اللہ پاک نے انسان کو عقل کے ذریعے سے سکھائے ہیں، بہت سارے علم تجربات کی بنیاد پر آتے ہیں۔ لیکن علم کا ایک وہ سلسلہ ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی، جہاں آنکھ کام نہیں کرتی، جہاں تجربہ کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دیوار بنی ہوئی ہے، آنکھ یہ بتا رہی ہے کہ یہ دیوار ہے، آنکھ یہ سمجھا رہی ہے اس کا رنگ ایسا ہے، اور عقل یہ سمجھا رہی ہے کہ ہاں اس دیوار کو بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن یہ دیوار بن گئی، رنگ بھی پتہ چل گیا، بنانے والا بھی اس کا کوئی بنانے والا ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ آگے اس دیوار کو، اس چیز کو ہم کیسے استعمال کریں تو اللہ راضی ہوگا، کس طرح سے استعمال کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ نہ عقل بتا سکتی ہے نہ آنکھ بتا سکتی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک اور مثال، آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی کی نظر بتا رہی ہے کہ مر گیا یہ آدمی، روح نکل گئی ہے، بے جان ہو گیا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ بے جان ہو گیا ہے اب اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا ہے، اب اس کو اپنے یہاں رہنے نہیں دینا، اب اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ عزیز ہے، پیارا ہے، چہیتا ہے، بیٹا ہے، لیکن ماں بھی اپنے گھر اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ اب اس کو یہاں سے لے جاؤ اور کسی جگہ پر اس کو اپنی نظروں سے دور کر کے آؤ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنی نظروں سے دور کرتا ہے جلا کر، کوئی اپنی نظروں سے دور کرتا ہے دفن کر کے۔ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، فطرت اسلام نے جو بتایا کہ اس کو دور کرنا ہے نظروں سے، کیسے؟ زمین میں دفنا کر دور کرنا ہے۔ لیکن عقل تمام لوگوں کی اس بات پر متفق ہے کہ اب یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہا، اب اسے نکالنا ہے۔ لیکن نظروں سے دور ہو جانے کے بعد، مٹی میں دبا دینے کے بعد اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نظر نہیں بتا سکتی۔ اب کون بتائے گا؟ یہ وحی بتائے گی، یہ نبی بتائے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی بتاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بتائیں گے کہ اب قبر میں اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ اور اگر اس نے ان تمام سوالوں کی تیاری کی ہوگی تو پھر جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دیے جائیں گے، جنت سے خوشبوئیں اس کے لیے آنا شروع ہو جائیں گی، کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور اتنا قلیل تھوڑا سا وقت ہوگا جیسا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہوتا ہے، اتنا وقت گزارے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اٹھنے کا حکم ہوگا، اٹھو بھائی قبروں سے اٹھو، کہاں؟ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ تو یہ کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، آرام سے سو رہے تھے، کیا ہوا، کس نے اٹھایا؟ تو جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے تمہیں سچ سچ بتایا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی، یہ وہ قیامت آ گئی ہے، یہ وہ قیامت آ گئی۔ یہ تھوڑے سے ٹائم، نیک آدمی ہوگا بہت جلدی قبر کی زندگی اس کی گزر جائے گی، اتنا وقت آسانی سے جیسا کہ عصر سے مغرب کا بیچ کا ٹائم ہوتا ہے۔ سال ہا سال کی زندگی ہوگی، جب بھی اتنے تھوڑے سے لمحوں کے اندر سمجھے گا کہ بس پوری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا اس کے لیے نظام ہوگا۔
اور دوسرا خدا نخواستہ اگر یہاں سے ناکام گیا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، اللہ پاک نے جن چیزوں سے روکا، ان کی پاسداری اس نے نہ کی تو پھر ناکام جب گیا تو اس کی ناکامی کا اعلان اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ کب؟ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ جس انداز سے اس کی روح قبض کریں گے، اس کی چیخ و پکار کو، اس کی آواز کو، اس کے رونے کو، اس کے بلبلانے کو، وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سن رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا اللہ پاک تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ خدشہ ہے کہ تم پھر دفن نہیں کرو گے مرتے۔ اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں وہ ساری باتیں پتہ چل جائے تو تمہاری لذتیں دنیا کی ختم ہو جائیں، تمہاری زندگیاں اجیرن اور مشکل ہو جائے، تم اپنے گھروں میں زندگی نہ گزار سکو، تم صحراؤں کو، جنگلوں کو، پہاڑوں کو نکل جاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے پھرو، تو میں وہ ساری باتیں تمہیں نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی نے چند نمونے بتائے ہیں آخرت کے، قبر کے چند نمونے سمجھائے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں حالات وہاں کے تفصیلی وہ تمہیں نہیں بتا رہا، اگر تمہیں بتا دوں تو تمہاری زندگیاں مشکل ہو جائیں گی، تو وہ کیا حالات ہوں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی ناکامی کی بات آ گئی اور اس نے اللہ کی مرضیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اس نے نہ اپنایا ہو تو بس اس کی ناکامی اسی وقت سے، موت کے وقت سے شروع ہو جائے گی، اور ایسی ناکامی پھر قبر کے اندر بھی ناکامی۔ حکم ہوگا کہ اب جہنم سے لا کے اس کے لیے بستر بچھا دو، اور جہنم سے زقوم اور جہنم سے قسم قسم کی آگ، اور ہر طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، سر کی طرف سے عذاب، پاؤں کی طرف سے عذاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر اس طرح سے اس کو دبائے گی، آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، اس طرح سے بھینچے گی، دبائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا سوائے اللہ کے، سوائے رب کے اس کی پکار کوئی نہیں سنے گا۔ وہ ناکامی ہے، وہ ناکامی ہے۔ تو اس کامیابی اور اس ناکامی کو سیکھنے کے لیے علم ہے، علم سیکھو۔ سوچو تو صحیح اللہ پاک نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جو آدمی تاجر ہے، تجارت کر رہا، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی تجارت کے متعلق معلومات سیکھے۔ کن کن طریقوں سے تجارت کرے گا تو وہ کامیاب کہلائے گا، کن کن طریقوں سے تجارت کرے گا تو ناکام کہلائے گا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حال تو نہ ہو مشرکین نے تجارتوں کو شروع کیا اور مسلمان جو تجارت کرتے تھے وہ بہت محتاط طریقے سے، وہ حلال، حرام، جائز، ناجائز، جھوٹ، سچ، ہر چیز کی امتیاز کرتے تھے۔ وہ تھوڑے منافع حاصل کر لیتے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کم منافع حاصل کر لیتے، خیانت نہیں کرتے تھے، کم منافع لے لیتے، بددیانتی نہیں کرتے تھے۔ لیکن کافروں کے ہاں، مشرکین کے ہاں اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ جب کوئی فرق نہ تھا ان کی تجارتیں ظاہری اعتبار سے بہت وسعت پانے لگی اور مسلمانوں کی تجارتیں سمٹنے لگی، اس لیے کہ ادھر تو سچائی ہے، ادھر تو امانت داری ہے، ادھر تو دیانت داری ہے۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے، اور دیکھنے میں وہاں نظر آ رہا ہے کہ 1 کے 10 مل رہے ہیں لیکن حرام کے ہیں۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، کثرت ضرور ہے، برکت نہیں ہے اس میں، خیر اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہنا شروع کیا کہ کیا فائدہ ہوا ان لوگوں کو ایمان لانے کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا، تجارتیں ان کی ماند پڑ گئی، اور ہماری طرح مزے کی تجارت کرتے، آزاد ہوتے، جس طرح سے چاہتے کماتے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، قد افلح المؤمنون، ہاں یہی کامیاب ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو ناکام ہو گئے، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کی تجارتوں نے ان کو ناکام کر دیا، ان کے اسلام نے ان کو ناکام کر دیا۔ نہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہے، نماز سے کامیاب ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں دل جمی ہے، خشوع ہے، یہ کامیاب ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہی ہے کامیاب۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، یہی ہے کامیاب۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی، عزتوں کی، ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ پاک نے کامیابوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔
تو قرآن مجید کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی سورۃ التوبہ کی، اس میں اللہ پاک نے بڑا سخت ڈانٹا ہے، ڈانٹ بھی ہے پیار بھی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بڑی شفقت سے پیار سے، سخت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، اور اس ڈانٹ ڈپٹ کے اندر پیار والا انداز بھی ہوتا ہے۔ بیٹا تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کہا نہیں تھا یوں گئے، آپ نے کیوں نہیں کیا یہ؟ اسی طرح سے اللہ پاک سمجھا رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ارے مسلمانوں، تم لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیسا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طائفتن، ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے۔ بڑی جماعت سے یہاں پر مراد ہے فرقہ، فرقہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، کم از کم 300 افراد پر مشتمل ہو۔ ایسا خاندان جو 300-400 افراد پر مشتمل ہے، اور اس سے ایک طائفہ، ایک چھوٹی جماعت نکلے۔ طائفہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، کم از کم 3، جس میں زیادہ سے زیادہ 9 افراد۔ تو فرمایا ایسا خاندان، ایسا قبیلہ، ایسا محلہ، ایسا کنبہ جو 300 افراد پر مشتمل ہے، اس میں سے چند لوگ جائیں اور جا کر دین کو سیکھیں، وہ علماء کے پاس بیٹھیں، وہ قرآن کو سیکھیں، وہ سنت کو سیکھیں۔ واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، لازم قرار دیا، واجب قرار دیا کہ وہ جائیں اور جا کے سیکھیں۔ خاندان سے، قبیلے سے، قوم سے چند لوگ نکلے اور جا کر دین سیکھے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور وہ کیا کریں؟ وہ قرآن مجید میں اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں۔ ليتفقهوا في الدين، پھر اس کے بعد کیا ہو؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ سیکھ کر آ جائے تو وہ آ کر اپنی قوم کو سمجھائے۔ تو 3 کام بتائے، ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کا نکلنا، ایک خاندان سے 2-4 افراد کا نکلنا دین کو سیکھنا، ایک گھر سے ایک فرد کا نکلنا دین کو سیکھنا۔ پھر جب اس نے دین کو سیکھ لیا اور یہ دین سیکھ لے، واپس آ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو سکھائے۔ سیکھنا بھی لازم، سکھانا بھی لازم ہے، اور پھر گھر والوں کو، خاندان والوں کو اس کی بات کو قبول کرنا اور اس سے سیکھنا، اس سے سیکھنا، اس کی بات کو لینا اور اس کی بات کو قبول کرنا اور اس سے علم کو حاصل کرنا۔ فرمایا یہ بھی لازم قرار دیا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب ایسا ہوگا، علم کا اس طرح سے رواج ہوگا، چرچا ہوگا، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو سب کے سب گناہوں سے بچتے رہیں گے، سب کے سب آخرت سے، آخرت کا خوف دلوں میں بیٹھا رہے گا، اللہ پاک کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا رہے گا۔ یہ علم کے فوائد ہیں، تو اس لیے لازم قرار دیا۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے، علم میں دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے اور سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے۔ تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، کن عالما، فرما عالم بنو، او متعلما، یا سیکھنے والا بنو، او محبن، نہیں بن سکتے عالم، اچھا متعلم سیکھنے والا نہیں بن سکتے، او محبن، کم از کم علم سے اور علم کو سیکھنے والوں سے محبت کرنے والا بنو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، محبت کرنے والے بھی نہیں ہو سکتے ہو، تو پیچھے پیچھے تو کم از کم چلو، کسی مستند عالم کے پیچھے تو چلو، اس کی اتباع کرتے ہوئے زندگی کے ہر مسائل اس سے پوچھ کر چلو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَهْلِكَ، اور پھر ارشاد فرمایا 5واں نہ بننا، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا 5واں کیا ہے؟ کہا 5واں یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے بغض رکھو، یہ 5ویں صورت ہے۔ نہ عالم بنے،
نہ متعلم طالب علم بنے، نہ ان سے محبت کرنے والا بنے، اور نہ ان کے پیچھے چلنے والا بنے، یہ چاروں نہیں ہے تو پھر ارشاد فرمایا پانچواں نہ بننا۔ پوچھا گیا پانچواں کیا ہے؟ کہا پانچواں یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے نفرت کرو، یہ نہ بننا۔ اگر ایسا ہو گیا، ایسا بن گیا تو کیا ہوگا؟ اگر علم اور اہل علم سے نفرت دل میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت ہی ہلاکت، تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی، ذلت اور رسوائی ہی رسوائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایک بار صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ مسجد نبوی میں کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا ہوتا تھا جس میں صحابہ آ کے علم دین سیکھنے والے رکا کرتے تھے، رات کو ان کا وہاں قیام ہوتا تھا، دن کو بھی وہیں قیام ہوتا تھا۔ ان صفہ میں سے سب سے سر فہرست جو نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے، وہ ان سب کے مانیٹر سمجھ لو، جتنے بھی سیکھنے والے آتے تھے ابو ہریرہ وہاں ہی پڑے رہتے تھے، بس کوئی دنیا کا دھندا، کوئی دنیا کا کام، کوئی شے نہیں تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں زمانہ گزر جاتا مسجد سے باہر جانے کی نوبت ہی نہ آتی، نہ میری جوتیاں نہ باہر جانے کی نوبت۔ اور وہاں مسجد نبوی میں فرمایا کہ ایک رسی لٹکی ہوتی تھی اور اس رسی کے ساتھ آ کر لوگ کچھ نہ کچھ کھجور، انگور، کھانے کی کوئی شے جس کے گھر میں جو ہوتا لٹکا دیتے تھے، بس ہم وہاں سے اٹھا کے کھایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تو کچھ نہ ملتا کھانے کو، کئی کئی دن گزر جاتے۔ ایک بار علم سیکھتے سیکھتے یہ حال ہو گیا کہ بھوک سے نڈھال ہو گیا، کوئی شے کھانے کو نہیں ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے قریب سے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، حالانکہ مسئلہ دریافت کرنا مقصد نہیں تھا، بھوک اتنی لگی ہوئی تھی، لیکن واضح اور صراحتاً اور واضح طور پر صاف طور پر سوال کرنے سے شرم آ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، نہیں بتا سکا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتا دیا۔ حضرت عمر آئے، ان سے پھر وہی مسئلہ پوچھا، شاید ان کے دل میں بات آ جائے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے اور مجھے لے جائے کچھ کھلا پلا دے۔ انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ آئے، آپ سے مسئلہ پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو بھوک ہے، وہ مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کو لے آئے آپ علیہ السلام گھر میں، تو گھر میں 9 گھروں سے پوچھوایا، ایک گھر سے ایک دودھ کا پیالہ ملا۔ تو وہ پیالہ ملا، پھر یقین تھا اب تو کہیں گے باقی کو بھی بلاؤ۔ اچھا بھائی، حکم دیا سب کو بلاؤ، سب کو بلا کے لے آیا۔ پھر مجھے یقین تھا کہ آپ یہی کہیں گے ان کو پلاؤ، تو ایسا ہی ہوا، کہا سب کو پلاؤ، سب کو پلایا، پھر کہا خود پیو۔ سب نے اتنا پیا، جی بھر کے پیا، جی بھر کے۔ پھر مجھے کہا تم پیو، میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، اور پیا، پھر کہا اور پیو، کہا بس سمجھو کہ حلق تک، گلے تک آ گیا، اتنا پیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے نوش فرمایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ سے آپ لوگ کتنے تھے؟ کہا 300 کے قریب تھے۔ اس وقت برکتیں تھیں بھائی، معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ علم دین سیکھنے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشقتیں برداشت کی۔ علم حاصل کرو، دین سیکھو، قرآن کو سیکھو۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ہاں قصہ میں حدیث یہ سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تشریف لائے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے جو بطحان کی وادی میں جائے یا عقیق کی وادی میں جائے، تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادیاں ہیں مدینہ منورہ سے، اور وہاں سے جا کر 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے، کسی سے چھین کر نہ لائے اور کوئی قطع تعلق کر کے کسی سے نہ لے کے آئے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کو روزانہ 2 اونٹنیاں ملے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 2 اونٹنیاں اس کو ملے موٹی تازی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جب مسجد میں آؤ تو قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرو یا 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کہا
اگر 3 سیکھو تو 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر، 4 سیکھو تو 4 سے زیادہ بہتر، 5 سیکھو تو 5 سے زیادہ بہتر. جتنی تعداد آیات کی بڑھتی چلی جائے گی اتنی تعداد اونٹنیوں کی بڑھتی چلی جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جاؤ بھائی قرآن سیکھو، جاؤ بھائی حدیث سیکھو، لیکن آپ علیہ السلام نے یوں مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ وہ وہاں سے موٹی تازی 2 اونٹنیاں لے کے آئے. اونٹنی کی قیمت ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہے. موجودہ زمانے کے اعتبار سے اب دیکھ لیں جو لوگ قربانی کے موقع پر بڑے جانور ذبح کرتے ہیں کیا ان کی قیمتیں ہوتی ہیں. سوچو تو صحیح کہ 2 اونٹ ایک گھر کے اندر اگر ذبح ہو تو پورا سال خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا. اس سال ہم نے 2 اونٹوں کی قربانی کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان 2 اونٹوں کی قربانی سے، ان 2 اونٹنیوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر 2 آیتوں کا سیکھنا ہے. یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. آج ہم لوگ اس سے خالی ہو گئے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کو سیکھو قبل اس کے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے، علم قبض ہو جائے، علم اٹھا لیا جائے. پوچھا گیا علم کیسا اٹھایا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھ جائیں گے، علماء کو لے جایا جائے گا، چلے جائیں گے. وہ اس سے پہلے میرے کو سیکھ لو، اس سے پہلے سیکھ لو. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں ہے مصر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد تھے اور ان کے پاس ایک حدیث تھی. وہ حدیث لینے کے لیے شام سے ایک شخص نے سفر کیا سیکھنے کے لیے. سوچو تو صحیح، سیکھنے کے لیے. جب وہ مصر میں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث ہے، یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دے دیں گے، سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں سکھاؤں گا، ایک شرط ہے اگر وہ تم پوری کرو تو. کہا کیا شرط ہے؟ کہا 1 سال کے روزے رکھ کر آؤ پھر سکھاؤں گا. وہ اللہ کا بندہ واپس چلا گیا، 1 سال مسلسل روزے رکھے اور پھر آ کر ان سے وہ حدیث حاصل کی. یہ علم کی اہمیت ہے. تو وہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اے اللہ کے رسول احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں، اس کے لیے کیا کروں؟ میں اعلم الناس، سب سے زیادہ جاننے والا بننا چاہتا ہوں، اعلم الناس بننا چاہتا ہوں. آپ نے نہیں ارشاد فرمایا کتابیں پڑھو، آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جناب اس طرح سے کرو. مختصر ایک ہی جملہ اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، سب سے بڑے عالم بنو گے. تو اللہ کے ڈر سے علم آتا ہے، خوف خدا سے علم آتا ہے، خشیت سے علم آتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ پاک سے خشیت اختیار کرنے والے، ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں، علماء ہی ہیں. پھر اس نے اگلا سوال پوچھا اے اللہ کے رسول احب ان اکون اغنى الناس، میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن قنعا تکن اغنى الناس، ایسا کرو قناعت اختیار کرو تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ یوں کماؤ، ایسا کماؤ، ویسا کماؤ. آپ علیہ السلام نے سوچ کو بدلا ہے، قناعت سکھائی ہے. تو یہ جب قرآن و حدیث سے ممارست ہوگی، قرآن و حدیث سے لگاؤ ہوگا، تعلق ہوگا، تو پھر ہماری سوچیں بدلیں گی. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم سکھایا، سوچیں بدلی ہیں. آپ علیہ السلام نے ذہنوں کے زاویوں کو تبدیل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بکری ذبح ہوئی اور جناب سارا گوشت اس کا صدقے میں دے دیا گیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا باقی بچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا رسول سارا ختم ہو گیا ہے، ایک دستی رہ گئی ہے آپ کے لیے چھوڑی. آپ علیہ السلام نے ذہن کو بدلا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہو، یہ کہو کہ ایک دستی نہیں رہی، باقی سارا بچا ہوا ہے. مطلب یہ تھا جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ باقی ہے اور ایک جو آپ کے پاس رہ گئی یہ باقی نہیں ہے. ذہن بدلا ہے. تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ علم ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
غلام آئے، لونڈیاں آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی. بلکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لونڈی مانگ لو، گھر کی خدمت کر کے تم تھک جاتی ہو، گھر کے کام کاج کر کے تھکن ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی سے مانگ لو. آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہاں دو روایتیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ لونڈیاں غلام ختم ہو گئے تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ حیا کے مارے پوچھ نہیں پائی. خیر واپس چلی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں آئی تھی فاطمہ، کیوں آئی تھی؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس غرض سے آئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، اور گھر میں تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز میں پوچھا کون؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آپ کو صحیح سنوارنے لگے، سمیٹنے لگے. بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا علی رسلکما، جس طرح سے ہو تم اسی طرح سے رہو، نہ تکلف کرو. تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اب جو بات عرض کرنی تھی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، آپ نے کیسی سوچ بدلی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں لونڈیوں اور غلاموں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو کیا بتایا؟ ارشاد فرمایا جب تم رات کو سونے لگو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلاموں سے، لونڈیوں سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر. ذہن بدل دیا. اور اگلی بات سمجھو، اگلی بات سمجھو، اگلی بات سمجھو، وہ بڑی اہم ہے. اس ارشاد کے سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی دونوں بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اگر 1000 غلام لونڈیاں میں مل جاتے نا تو اتنی خوشی نہ ہوتی. ہاں، یہ جن کے دلوں میں آخرت ہوتی ہے نا تو ان کو تو یہ فائدہ ہی فائدہ مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، ایک سبحان اللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، قیامت کے ترازو کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، ایک الحمدللہ زمین آسمان کی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ان کو اس کی قدر معلوم تھی، اس لیے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. میرا دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اعمال. ان اعمال کی برکتوں سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. کوئی گر سکھایا. آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد ہو؟ کن قنعا، بھائی قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو. پھر کہنے لگا احب ان اکون احب اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میں محبوب ترین بن جاؤں. میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تو اللہ کے نزدیک تم محبوب بن جاؤ گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول احب ان اکون احب الناس، میں لوگوں کے نزدیک کیسے محبوب بن جاؤں، لوگ سب مجھ سے محبت کریں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو پھر تم لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے. آج معیار اپنے لیے الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے. ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے لیکن دوسرے کو کی ذلت کر کے اپنی عزت چاہتا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. اپنے بچوں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے لیکن دوسروں کے بچوں کو بلند نہیں دیکھنا چاہتا. اپنی کامیابی چاہتا ہے لیکن دوسرے کو ناکام کر کے. یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا تصورات ہے، یہ کیا خیالات ہیں، سوچیں ہی خراب ہو گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سوچ اور یہ زاویہ بدلا کہ دیکھو اپنے آپ کے لیے جو شے پسند کرتے ہو اپنے مسلمانوں کے لیے بھی یہی پسند کرو. اور یہ ایمان کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ مت پوچھو. اس سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. ایک حدیث میں اس کو ایمان کا تیسرا حصہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے وہی شے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اچھائی چاہو دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی چاہو. تو خیر پھر اس شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول احب ان یکمل ایمانی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل رہے، اس کے لیے میں کیا کروں، اس کے لیے میں کیا کروں؟
آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. ایمان کی تکمیل اخلاق سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل اخلاق سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں یہاں اور ذکر کرتا ہوں، پھر اس حدیث کے بعد کے آگے الفاظ میں بتاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، اور وإقام الصلاۃ نماز کا قائم، وإیتاء الزکاۃ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور وتصوم رمضان رمضان کا روزہ رکھنا، اور وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد قرار دیا. گویا کہ اسلام کو آپ علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے ایک بلند عمارت کے ساتھ. سمجھ لو کہ اسلام کی ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے یہ ستون ہے. اچھا، تو عمارت صرف ستونوں کا نام تو نہیں ہوتا، بلکہ عمارت کے لیے چھت بھی چاہیے. چھت کیا بتائی؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو مکمل کروں. یہ اخلاق کو چھت بتایا، چھت. تو اس لیے کہنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اس سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو، میں کیا کروں؟ آج رزق میں کتنے لوگ پریشان ہیں رزق کے معاملات میں. آپ علیہ السلام نے اتنا آسان نسخہ، اتنا آسان عمل بتایا. فرمایا دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، باوضو رہا کرو رزق میں وسعت رہے گی. اللہ اکبر، باوضو رہنا اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے. بھائی کیا مشقت ہے، نہ ٹھنڈ ہے نہ سردی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. تھوڑی سی ہمت کر کے باوضو رہا کرو. مردوں سے بھی درخواست ہے، عورتوں سے بھی درخواست ہے. صبح ایک آدمی اپنے کاروبار میں نکلے، کتنی اچھی بات باوضو ہو کر جائے. رات کو بستر پر سوئے باوضو ہو کر سوئے. حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، لکھو ساری رات اس کی نیکیاں لکھتے رہو. کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. یہ اعمال آج ہماری زندگی سے چھوٹ گئے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الوضو صلاح المؤمن. اور اس حدیث کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں. عرب میں ماحول یہ ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کا گرد نواح کا جو ماحول تھا، جب کوئی شخص باہر نکلتا تھا دن کو رات کو تو ہلکا پھلکا اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے تھے. یہ وہاں کا رواج تھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوضو صلاح المومن، یہ وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار وضو ہے. یہ اس وضو کے ذریعے سے شیطان سے بچے گا. اس لیے اس کو صلاح المومن کہا گیا کہ جو شخص باوضو ہوتا ہے سمجھ لو کہ چاروں طرف اس کے اب باڑ لگ گئی، فرشتوں کا پہرا لگ گیا. اب شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، ورغلا نہیں سکتا اس کو. اگر اس کے دل میں گندا خیال آئے گا، برا خیال شیطان ڈالے گا، گناہ کا تصور ڈالے گا، فوری فرشتہ اس کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے موجود ہے، فوری اس برے خیال کو صاف کرے گا اور اچھا خیال ڈالے گا. یہ وضو کی برکت ہے. اللہ اکبر. لیکن وضو بھی اس طرح سے کرے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. نہ تو وضو کے مسائل اور آداب سے ہم آج واقف ہیں جس سے ہماری نمازیں بھی اچھی نہیں بنتی ہے، نمازوں میں خشوع بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وضو کے اندر کمی ہے. پھر شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مل الذی یطفئ غضب الرحمن، غضب الرحمن کیا چیز ہے؟ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والی کیا چیز ہے؟ میں کیا عمل کروں تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدقہ، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ ان یقل ذنوبی، میرے گناہ تھوڑے ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ کم سے کم میرے گناہ ہو، قیامت کے دن جب میں اللہ سے ملوں تو پھر میرے گناہ کم سے کم ہو. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ کم رہیں گے. استغفار گناہوں کو دھو دیتی ہے.
وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس وقت تک اللہ کا عذاب امت پر نہیں آئے گا جب تک نبی کا وجود رہے یا لوگ استغفار کرتے رہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ نے 2 پروانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، عذاب سے رکاوٹ کے لیے 2 ذرائع دیے ہیں، 2 اسباب، ایک نبی کا وجود، ایک استغفار. نبی کا وجود تو ختم ہو گیا، اب آپ علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن فرمایا استغفار قیامت تک جاری رہے گا. ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. استغفار بہت بڑی چیز ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا مہربان اللہ ہے، کتنے گناہ ہو گئے، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، زمین آسمان کی خلاؤں کو گناہوں سے بھر دو، سمندروں کو گناہوں سے کالا کر دو. ایک بار سچے دل سے فرمایا اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. فرمایا اگر ایک بار یہ کہہ دیتا ہے اے اللہ یہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اس کے گناہ ہیں اتنے گناہوں کے بدلے میں اپنی مغفرت لے کر اس کے پاس آتا ہے. سمجھ کر کیا عزت ہے مسلمان کی بھائی، کتنی اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس میں جاؤں اور اللہ سے ملاقات ہو تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف رہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر جنابت کا غسل جلدی کیا کرو. وہ غسل جو مرد و عورت پر واجب اور لازم ہوتا ہے جلدی کیا کرو، اس میں تکاسل سستی نہ کیا کرو. یہ غسل میں جتنی تاخیر کرتا ہے سستی کرتا ہے فرشتے اس سے دور رہتے. جب تک یہ غسل نہیں کرتا رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. تو فرمایا تم غسل میں جلدی کیا کرو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سیکھنے کے لیے میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا، حدیث سنانا اور پیچھے جو واقعہ تھا وہ بتانا تھا کہ دیکھو اس حدیث کو سیکھنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے ایک شخص گئے ہے اور استاذ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہاں میں آپ کو دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ 1 سال کے روزے رکھیں گے. وہ اللہ کا بندہ 1 سال کا روزہ رکھ کر پھر گیا اور پھر جا کر اس حدیث کو حاصل کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے چلے، شام میں پہنچے اور وہاں انتہائی گرمی کا موسم تھا. دوپہر کو ایک شخص کے گھر میں پہنچے. گھر میں کیا؟ جس سے حدیث سیکھنی تھی، ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ایک حدیث. حالانکہ حدیث معلوم تھی لیکن ان شخص نے شام میں جو رہتے تھے انہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جو سنی تھی براہ راست نہیں سنی تھی، بیچ میں 2-3 واسطے تھے. تو ان واسطوں کو کم کرنے کے لیے کہ میں براہ راست اس شخص سے سن کے آؤں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. تو شام پہنچے، کوئی 17-18 دن کا، مہینے کے قریب کا سفر اونٹ پر طے کر کے وہاں پہنچے اور دوپہر کے ٹائم میں اس کے دروازے پر پہنچے. دستک نہیں دی، کھٹکھٹایا نہیں، بس وہاں لیٹ گئے. تو جب وہ عصر کے ٹائم اپنی ضرورت سے نکلے باہر تو دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اونٹ اس کا بندھا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے، پراگندہ حال، برا حال کیا ہوا ہے گرمی سے. تو سلام کیا، جواب ہوا، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں عبداللہ ابن عباس. کہا نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا علم سیکھنے کے لیے، فلاں حدیث میں نے سنا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، اس کو سیکھنے آیا وہ آپ کے پاس. کہا اللہ کے بندے آپ مجھے حکم کر دیتے میں مدینے میں آپ کو سکھانے حاضر ہو جاتا نبی علیہ السلام کی قرابت داری کی وجہ سے. کہا نہیں، علم کا حق یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا. اللہ اکبر. تو ان سے وہ حدیث سیکھی اور پھر وہیں سے واپس پلٹے. کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کچھ آرام کر لو. کہ نہیں، غرض فوت ہو جائے گی حدیث کی، مقصد فوت ہو جائے گا. پھر ایسا نہ ہو کہ مقصد میں دوسری شے شامل ہو جائے. تو اس لیے میرا یہ دوستوں بزرگوں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرو، نبی علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ دورہ تفسیر ہم ہفتے سے انشاءاللہ آنے والا جو ہفتہ ہے 14 مئی کو
تو دورہ تفسیر جیسے پچھلے سال بھی یہاں رفاعم جامع مسجد میں سلسلہ ہم نے کیا تھا، تو اس سال دارالسلام ملت ٹاؤن میں وہاں ہے. تو عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹہ یہ وقت ہے. اور کوئی زیادہ دن تو ہے نہیں، 25 سے 26 دن بنتے ہیں، تقریباً 25 دن بنیں گے. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ سوا سے پارہ ہم روزانہ اس کی تفسیر، جس میں فقہی مسائل بھی آئیں گے، حدیثیں بھی آئیں گی، قرآن سے ایک ممارست ہو جائے گی، قرآن سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا، ربط قائم ہو جائے گا. اتنے تھوڑے اور مختصر ٹائم میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ ملے گا. آپ فرق محسوس کریں گے اپنی زندگی کے، اپنے عمل میں، اپنے علم میں. ظاہر سی بات ہے، جب انسان بیٹھتا ہے، دین کے ماحول میں بیٹھتا ہے، قرآن کی بات سنتا ہے، یہ ہماری زبان کچھ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ہماری زبان تو محض ایک ذریعہ اور آلہ ہے. اللہ کا فرمان سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سناتے ہیں. اللہ کے فرمان میں، نبی علیہ السلام کے پیارے ارشادات میں جان ہے، اثر ہے، اثر ہے، تاثیر ہے اس میں. آدمی اسے صدق دل سے جب سنتا ہے تو بات دل پر اثر کرتی ہے. تو اس لیے اب تمام بزرگوں سے درخواست ہے، جوانوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، سب سے درخواست ہے کہ اس میں شریک ہونے کی کوشش فرمائیں. پھر جس کو جو پورا ٹائم نہیں دے سکتا، جتنا ٹائم دے سکتا ہے، عصر سے مغرب دے سکتا ہے، مغرب سے عشاء یا عشاء کے بعد سے جو ٹائم جس کے پاس جتنا بنتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو شامل رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.